وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، آج انشاءاللہ ہم سورہ الانعام کا حاصل مطالعہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ رکھیں گے. اور سورہ الانعام جو ہے وہ اس کا اجمالی جو خاکہ ہے وہ جس طرح ہے. یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکی صورت ہے اور 165 آیات پر مبنی یہ سورہ مبارکہ ہے. اور مضامین کے اعتبار سے اگر ہم ان کو گروپس میں تقسیم کریں تو اس کے 7 گروپس بنتے ہیں. پہلا گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 73 تک 73 تک ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ سے مناظرہ و مجادلہ کیا گیا ہے. ان کو مخاطب کر کے جو ہے وہ بات رکھی گئی ہے. اور دوسرا گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 94 تک ہمارے سامنے آتا ہے. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے حوالے سے بات کی گئی کہ ان سب کی دعوت جو ہے وہ توحید کی دعوت تھی، اللہ کی طرف انہوں نے بلایا. تیسرا گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 113 پر مشتمل ہے. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعوت توحید اور تردید شرک کی بات کی گئی ہے. توحید کا اعلان کیا گیا اور شرک کی تردید کی گئی ہے. تو موضوعات کے اعتبار سے یہ تیسرا گروپ تشکیل پاتا ہے. اور چوتھا گروپ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 114 سے لے کر 121 تک. اور اس میں جو ہے یہ شرک اور کی تشریح بھی کی گئی ہے اور شرک کی واضح انداز میں تردید بھی کی گئی ہے. خالصتاً اس پورے گروپ میں ہم شرک کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی ہے. پھر 5واں پیراگراف اور 5واں گروپ جو تشکیل پاتا ہے وہ آیت نمبر 122 تا آیت نمبر 135. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مغرور قیادت ہے اور جو حکمرانی کے طبقے پہ فائز ہیں اور اپنے غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے مکر و فریب اور ان کے رویوں کے حوالے سے بات کی گئی. پھر جو چھٹا گروپ تشکیل پاتا ہے آیت نمبر 135 سے لے کر 165 تک. تو اس گروپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قریش کی جو بدعات اور توحید ہے اس کی تشریح جو ہے اس کی وضاحت بیان کی گئی ہے. 7ویں گروپ میں آیت نمبر 155 تا 165 جو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جو پہلا چھٹا گروپ تھا وہ آیت نمبر 135 تا 165 اور یہ جو 7واں گروپ ہے یہ جو ہے وہ 135 تا 155 چھٹا گروپ اور 7واں گروپ جو ہے وہ 155 تا 165. ٹھیک، اس میں جو ہے وہ خلاصہ توحید اور رد شرک. یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرک اور توحید کی بار بار جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے. مختلف گروپس میں مختلف انداز اختیار کر کے جو ہے وہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. اور یہ میں واضح کر دوں کہ یہ گروپ جو ہے یہ مضامین کے اعتبار سے مولانا خلیل الرحمن چشتی صاحب نے مرتب کیے ہیں. یہ ان کا اپنی ایک جو ہے وہ تفہیم ہے، اس اعتبار سے بات کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے اسی کو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے. اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح میں نے بات کی کہ یہ مکی صورت ہے اور یہ مکہ کے جو ہے وہ آخری دور میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. اور سورہ مبارکہ یہ جب نازل ہوئی تو اس حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی فضیلت اس سے واضح ہوتی ہے کہ جبریل امین جو ہے وہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ رات کے وقت اس سورہ کو لے کر اترے. 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اتنی بڑی فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ کی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مکی دور کے آخری حصے میں اس کا نزول ہوا. تو مکہ کے آخری دور میں اس سے قبل 12 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتیں گزر چکے تھے اور قریش کی جو ہے وہ مخالفت اور ان کا ظلم جو ہے
وہ عروج پہ تھا. 12 سال میں انہوں نے جو ظلم و ستم ڈھائے تھے وہ عروج پر تھے. اور پھر اس مرحلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے جو مضبوط دو ستون تھے، یعنی کہ ان کے چچا حضرت ابو طالب اور ان کی اہلیہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وفات پا چکی. یہ ایک کیفیت تھی. اور اس پورے منظرنامے میں اسلام پر قائم رہنا بذات خود جو ہے وہ موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا. یہ اس وقت صورتحال تھی. اہل ایمان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اللہ کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت کی بنیاد پر جو ہے وہ ہجرت کر چکی تھی. تو یہ ایک مجموعی صورتحال تھی اس وقت جب یہ سورہ مبارکہ کا نزول ہوا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اور بالعموم جو مکی صورتیں ہیں ان میں جو ہے وہ عقائد و افکار کی بات کی گئی ہے، عقائد کی تطہیر کی بات کی گئی ہے، مخالفین کو جھجھوڑنے کا انداز اختیار کیا گیا ہے، اہل ایمان کو استقامت کی تلقین کی گئی ہے، اور مداحنت کی بجائے جد و جہد کی تلقین جو ہے وہ کی گئی. ان جو مکی صورتیں میں مسلسل ان موضوعات کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے، ان کی بنیاد پر جو ہے وہ واضح تلقین کی گئی ہے. پھر جو ہے سورہ انعام میں ہم جو اس کے مختلف مباحث ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں شرک کی بڑی شد و مت کے ساتھ نفی کی گئی، آخرت کے اسباب کے اوپر بات کی گئی، تہمات کی تردید کی گئی، اور اخلاقی اصول بیان کیے گئے. مخالفین کے جو اعتراضات تھے ان کے مختلف انداز اختیار کر کے جوابات دیے گئے. دعوت کے جو دعوت الہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر اٹھے تھے اور مسلسل جد و جہد کر رہے تھے اور 12 سال گزر چکے تھے، تو دعوت میں بظاہر کوئی کامیابی جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی. طائف کی گھاٹیاں بھی اس میں آئیں، شیب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی. تو یہ جو صورتحال تھی اس میں پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ جلدی کامیاب نہ ہونے پر تسلی بھی دی گئی، ڈھارس بدائی گئی، اور منکرین جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور اپنی ہٹ درمی کا مسلسل مظاہرہ کیے چلے جا رہے تھے تو ان کو بھی خبردار جو ہے وہ ساتھ ساتھ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے اس رویے کے اوپر اور اپنے عمل کے اوپر جو ہے وہ توجہ دو اور آپ رجوع اللہ کرو اور پلٹ آؤ اور حق کو پہچان لو. تو یہ مختلف انداز میں جو ہے ان موضوعات کو جو ہے سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا. اس سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ انہی الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا ہم سفر ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی ہے اور ایک دوسری مدت اور بھی جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کے شک میں پڑے ہوئے ہو. تو ان الفاظ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور مسلسل جو ہے جو آگے آیات آ رہی ہیں وہ توحید کے اوپر جو ہے وہ دلالت کر رہی ہیں، توحید بیان کر رہی ہیں، اور یہ بات واضح طور پر جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں کہ کائنات اور انسان کی جو ہے وہ پیدائش یہ ایک جو ہے وہ کوئی اس طرح حادثاتی طور پر نہیں ہوئی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں. خود بذات خود یہ کائنات کی تشکیل اور انسان کی تخلیق یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم عظمت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر یہ فرما رہے ہیں کہ فَتْكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، کہ اب جو حق ان کے پاس آیا ہے تو اسے بھی جو ہے انہوں نے جھٹلا دیا ہے. یعنی کہ اللہ کی عظمت واضح ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حق کو مسلسل یہ جھٹلا رہے ہیں. اور بلکہ نہ صرف جھٹلا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو نازل ہو رہا ہے، یہ جو اتر رہا ہے، تو جب تک ہم اس کو اترتا دیکھے نہیں، ایسے واضح طور پر اترتا دیکھے نہیں تو ہم ایمان نہیں لائیں گے. یہ مشرکین مکہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتا تب بھی یہ کافر جو ہے یہی کہتے کہ یہ کوئی جادو جو ہے جادو کے انداز میں پیش کر دیا گیا ہے، یا یہ کوئی جادو ٹونے کا کام ہے.
تو یہ جس روش پر قائم ہے، انہوں نے اپنی ہردرمی جو ہے سے نہیں ہٹنا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی واضح کرے کہ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے، ان کی نیت میں کھوٹ ہے، یہ حق پر ایمان لے کر آنا ہی نہیں چاہتے. تو یہاں پر جو ہے وہ پھر ایک کفار مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے تو کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں اتارا، ایک عام انسان کو جو ہے یہ کتاب کیوں دے گی، یہ بھی اعتراض کرتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی جواب دے رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں کو بھی بھیجتا تب بھی یہ انکار کرتے ہیں. یہ جس ہردرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے تب بھی جو ہے وہ اعتراض کرنا. اور پھر یہاں پر قوم سمود کی مثال مختصر انداز میں دی گئی کہ حضرت صالح کی اونٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اور حضرت موسیٰ کی پچھلی صورتوں میں بات آ چکی ہے. تو جس نے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ میں ایمان نہیں لے کے آنا، جس کے دل سخت ہو گئے اور جن پر مہر لگ گئی، تو وہ تو مختلف حجتیں پیش کریں گے، ایمان جو ہے وہ نہیں لے کے آئیں گے. تو یہ اس موضوع کے اعتبار سے تفصیلاً جو ہے وہ بات یہاں پر کی گئی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 18 تک جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. وہ بات میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ ان مشرکین سے کہو کہ جو تم باتیں کر رہے ہو، جو بحث و مباحثہ کر رہے ہو، میں کیا تمہاری بات مان کر جو ہے وہ اللہ کی بجائے کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں. اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے. کچھ کہو، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اسی کے آگے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دوں. اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور دراصل ہم سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کوئی شرک کرے یا کرے، لیکن تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم مشرکوں کی طرح اپنا حال کر لو. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے، اور وہ دانا بھی ہے اور باخبر بھی ہے. تو ان آیات میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ مکہ کی مشرکین مکہ کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، ٹھیک، آپ فکر مند نہ ہوں، ٹھیک، اور واضح طور پر یہ اعلان کر دو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو سرپرست نہیں بناؤں گا. اور یہ چیز بھی یہاں پر واضح کر دی گئی ہے. یہاں پر اس بیماری کی نشاندہی بھی آگے چل کر کی گئی ہے کہ سرداران مکہ جو تھے وہ اللہ کی اس دعوت کو، توحید کی اس دعوت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پیش کر رہے تھے، اس حق کو ماننے سے کیوں انکار کر رہے تھے؟ وہ کیوں نہیں مانتے تھے جبکہ وہ حقیقت کو سمجھ بھی چکے تھے، حقیقت ان پر آشکار ہو چکی تھی. ان کے دل بھی اس چیز کی گواہی دیتے تھے کہ واقعتاً یہ نبی حق ہے، اور یہ جو بات کر رہے ہیں یہ حق اور سچ ہے، سچ پر مبنی ہے اور حقیقت بیان کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے. ٹھیک، ابو جہل نے اخنس بن شریک سے بات کرتے ہوئے یہ تسلیم کیا. خود جو ان کی انٹرنل میٹنگز ہوتی تھی، آپس میں باہمی جو ہے تبادلہ خیال ہوتا تھا، گفت و شنید ہوتی تھی، اس میں یہ اس کا اظہار کر دیتے تھے کہ یار بات تو جو کی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے. تو ابو جہل نے خود اخنس بن شریک سے بات کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہ سچا آدمی، اور جو بات کرے وہ سچا. لیکن چونکہ وہ بنو ہاشم سے ہے، ان سے ہماری خاندانی دشمنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے مان لیا تو ہماری کیا ہوگی؟ ہماری ناک کٹ جائے، ہماری سرداری جاتی رہے گی. اور اس کے علاوہ اسی طرح کی اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ کرتے تھے اپنی محافل میں.
وجہ کیا تھی؟ سرداری، قبالی تعصب، جاہ و حشمت، چودر چودراہٹ، کہ ہماری یہ جو پوری ایک شان و شوکت بنی ہوئی ہے، جو ہماری جو اس وقت پورے عرب میں اور مکہ میں جو لوگ ہمیں مانتے ہیں اور ہمارے حکم کی بنیاد پر تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ سرداری جو ہے وہ جاتی رہے گی، ہمیں کسی اور کی سرداری کو جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گا، سرنڈر کرنا پڑے گا۔ یہ چیز ان کو جو ہے وہ اسی وجہ سے اتبا نے، شیبہ نے، امیہ بن خلف نے، ابو سفیان نے، ولید بن مغیرہ نے، ابو لہب نے، کیا وجہ تھی؟ یہ چیز وہ سمجھتے تھے، اپنے محافل میں اس کا ذکر کرتے تھے، لیکن جو ہے ان سب سرداروں نے مخالفت اگر کی ہے تو صرف اس وجہ سے کی ہے، بات وہ سمجھ چکے تھے۔ تو یہ بات ہے کہ ان کی حق نہ ماننے کے پیچھے ان کی ہٹ درمی تھی۔ ایک چیز ہے بس میں نے طے کر لیا ہے، بس کر لیا ہے، تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی سمجھنے والی ہے کہ کیا ہمارے رویوں میں بھی ہٹ درمی کہیں نہ کہیں موجود تو نہیں ہے، کہ ہم اپنی جو ہم نے چیزوں کو طے کر لیا ہے اس پہ ہم بالکل کہ اب اگر میرے سامنے کوئی دلیل کی بنیاد پر بات آ گئی اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو میرا رویہ ہے یا میں جس ڈگر پہ چل رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے تبدیل کرنا چاہیے، نہ کہ ہٹ درمی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر پیغام دیا کہ اگر یہ چاہتے کہ یہ سمجھتے کہ اللہ کو نقصان پہنچا لیں گے، ٹھیک، تو یہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ بلکہ اللہ چاہے کسی کو نقصان پہنچانا تو اللہ پہنچا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کرنا چاہے تو اللہ کو یہ اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دسترس یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قوت موجود ہے کہ وہ بھلائی بھی کر سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈھارس بندائی گئی کہ تم بھی خوف نہ کھاؤ، تمہیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم بے خوف و خطر جو ہے وہ ابلاغ دین کا کام کرتے چلے جاؤ، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو مرضی دنیاوی اعتبار سے، مادی وسائل کے اعتبار سے، اپنی چودر و چودراہٹ کی بنیاد اعتبار سے جو مرضی یہ کر لیں، لیکن تمہیں یہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ نقصان تبھی پہنچ سکتا ہے جب مشیت الہی ہوگی، اللہ اگر چاہے تو نقصان پہنچے گا، مشکلات آئیں گی، اور اللہ اگر چاہتا ہے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو بھلائی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے جو اگر نقصان اور جو ہے فائدہ، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، کسی دنیاوی طاقت کے ہاتھ میں نفع و نقصان نہیں ہے۔ اس فارمولے کو ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ نفع و نقصان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 21 میں جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی کہ اللہ پر یہ بہتان لگا رہے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ پر بہتان باندھنا اور اللہ کی واضح نشانیوں کا انکار کر دینا، حق کا انکار کر دینا، دراصل کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یہاں پر اس کو ظلم سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو حق کا انکار کرے گا وہ دراصل اپنے اوپر بھی اور پوری انسانیت کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 25 میں جو ہے فرماتے ہیں کہ جب کافر لاجواب ہو جاتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جب آن ٹیبل ڈسکشن ہوتی ہے، گفت و شنید ہوتی ہے، دلیل کی بنیاد پر بات ہوتی ہے، تو ان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ان ھذا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے وقتوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ جس طرح آج یہ کہا جاتا ہے یہ تو 1400 سال پرانے زمانے کے جو ہے نا یہ نظام ہے، آج یہ جدید دور کے تقاضوں کو یہ پورا نہیں کر سکتا، ٹھیک، یہ آپ بھی اس پرانے دور میں زندہ ہیں۔ تو یہ ان کے پاس بڑا ہتھیار ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے وقتوں کی قصے کہانیاں ہیں، آج کے دور میں جو ہے نا آج تو دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، ٹھیک، جبکہ یہ دین دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم تا قیامت، یہ دین تا قیامت مسائل کے حل کے لیے اور انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے واضح طور پر اکمل اس کے پاس شریعت موجود ہے، قوانین موجود ہیں، اجتہادی قوت موجود ہے اور واضح اصول موجود ہے۔ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تا قیامت آنے والی انسانیت کے لیے اس دین میں کوئی رہنمائی موجود نہ ہو یا یہ دین کسی اور نظام کی طرف دیکھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ
آیت نمبر 32 میں ان ساری گفتگو کے بعد یہاں پر ایک اور انداز میں گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ افلا تعقلون کہ تمہاری عقل جو ہے وہ کیا اس کو ہو گیا ہے، تم عقل سے نہیں کام لیتے. عقل سے کام لو تو تمہیں ساری چیزیں واضح ہو. انسانی تاریخ اس حقیقت کو آشکار کر رہی ہے. اس دنیا میں کون زندہ رہا ہے؟ کئی لوگ آئے اور کہیں چلے گئے. ہماری آنکھوں کے سامنے زندگیوں کا خاتمہ بھی ہوتا ہے اور نئی زندگیاں جنم بھی لیتی ہیں. یہ تو زندگی کا سفر اسی طرح آگے بڑھ رہا ہے. دائمی تو کوئی بھی یہاں پر نہیں ٹھہرا اور مستقل تو کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں نہیں رہی. تو تم پھر بھی اس چیز کے پیچھے، لا حاصل کے پیچھے جو ہے وہ، تو یہاں پر جو دو الفاظ استعمال کیے گئے نا ان کو ذرا سمجھیے. لائب و لہو. لائب جو ہے وہ ہر وہ کام جو فائدہ مند نہیں ہے اس کو لعب کہا جاتا ہے، جو انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اور لہو جو ہے ہر وہ کام جس سے انسان غفلت میں پڑ جائے، غفلت کا شکار ہو جائے، اس کو لہو کہتے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے یہ لعب و لہو ہے، یعنی کہ بے فائدہ اور انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے. مطلب یہ کہ وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، اس دنیا کی وہ رعنائیاں اور وہ آپ کی اس کی جو ہے وہ چمک دمک جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے، تو پھر یہ دنیا جو ہے وہ آپ کے لیے تباہی اور بربادی ہے. اور اگر یہ دنیا آپ کو اللہ کی یاد کے ساتھ، آپ اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ رہیں، دین پر قائم رہیں، تو پھر جو ضروریات زندگی ہے اس کو پورا کرنا، حقوق کو ادا کرنا، اور جو ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہ دنیا حسنہ اللہ سے مانگنا، اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں. ٹھیک، اس لیے دنیا حسنہ مانگنی چاہیے. تو اس لیے حق کا انکار کرنے والے جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید جو ہے یہ سب کچھ یہی ہے اور دوبارہ ہمیں اٹھایا نہ جائے گا اور دوبارہ ہمیں جو ہے وہ ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. لیکن جب وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کیا ہوگا اور دنیا کے مشغلوں میں اپنے آپ کو گم کر دیا ہوگا، جب روز محشر ٹھیک وہ جہنم کی ان اندھیر نگریوں میں اپنی آنکھیں کھولیں گے تو پھر وہ یہ چاہیں گے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور میں پھر رجوع اللہ کروں، اللہ کی عبادت کروں اور پھر میرا امتحان لیا جائے. لیکن تب جو ہے وہ وقت مہلت ختم ہو چکا ہوگا، تب یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ بھیجا جائے. اس لیے پھر آیت نمبر 33 میں اس پوری گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے کہ یہ ظالم جو ہے یہ آپ کا نہیں انکار کر رہے، یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ صرف تمہیں نہیں جھٹلا رہے، یہ دراصل اللہ وحدہ لا شریک کو جھٹلا رہے، اللہ کا انکار کر رہے ہیں. حق کا انکار کرنے سے مطلب یہی ہے کہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا جو ہے وہ ظلم کریں کہ اللہ کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، اس کی طرف جو ہے وہ بات کی گئی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 43 اور 44 میں فرما رہے ہیں کہ بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کرتے رہو، اس کو جاری رکھو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. اللہ کہ اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا. جب ان بخششوں میں، ان دنیا کی رعنائیوں میں جو اللہ کی عطا کرتا تھی خوب مگن ہو گئے، دھت ہو گئے، اس دلدل میں پھنستے چلے گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے جو ہے وہ مایوس تھے. تو یہ دیکھیں بڑی
اہم بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان کی اصل کیا اس کے جو طریقے ہیں جو وہ حربے استعمال کرتا ہے، کہ وہ جو انسان غلطیاں کرتا ہے نا، ان غلطیوں کو انسان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. اور یہ دراصل اللہ کا بہت بڑا عذاب بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی غلطی پہ اکڑ جائے، قائم ہو جائے اور اپنی غلطی کی تعویلیں پیش کرے. اور مطلب یہ بجائے اس کے کہ وہ سوچے، غور و فکر کرے کہ کہیں میرے اندر خرابی تو نہیں ہے، تو بلکہ وہ غلطیاں کرتا ہے تو شیطان اس کی غلطیوں کو خوبصورت، خوشنما بناتا ہے، اور انسان پھر جو ہے وہ اس غلطی کے اوپر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا ہے، قائم رہتا ہے، اس کے تسلسل کو جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے. یہ جو غلطیوں پہ غلطیاں کیے چلے جانا ہے، گناہ پہ گناہ کیے چلے جانا ہے، دین سے دوری پہ دوری کی روش اختیار کرتے چلے جانا ہے، تو یہ بذات خود ایک انسان کے لیے انفرادی سطح پر ایک بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا. اور یہ شیطان ہے، تو اس لیے یہ عذاب کی قسم ہے کہ دنیا کی جو آپ کو فراخی نصیب ہوئی ہے اس پہ اتراتے چلے جانا. اور اللہ نے تو دنیا کو جو ہے وہ جو وسیع کیا ہے، اگر وسیع کیا ہے، اگر وہ حلال اور پاک طریقے سے نہیں ہے، ان حدود و قیود کے اندر نہیں ہے، تو اس دنیا کا وسیع ہونا یا دنیا کا تنگ ہو جانا، یہ دونوں صورتیں ہیں، یہ دراصل آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی. دنیا کی وسعت بھی، رزق کی وسعت بھی، اور رزق کی کمی بھی، فقر بھی، یہ دونوں اللہ کی آزمائشیں ہیں. لیکن اس میں اگر انسان جو ہے وہ اپنے عمل کو دیکھے، اگر کہیں پہ غلطی پر ہے تو اس کی اصلاح نہ کرے، تو پھر یہ تباہی اور بربادی. اور اگر اصلاح کر لے تو پھر الحمدللہ یہ رزق کی وسعت بھی خیر ہے اور تنگی دامہ بھی جو ہے خیر ہی خیر. دونوں صورتوں میں خیر ہے. مومن کے لیے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کے لیے شر بن جاتا ہے کہ جو اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہے، جو اس میں شیطان کے برگلاوے میں آ جاتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ جس پر، حسن بصری کی ایک قول ہے کہ اللہ جس پر دنیا وسیع کر دے اور اس کو یہ سمجھ نہ آئے کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ چال چل رہے ہیں، تو اس کے پاس کوئی بصیرت نہیں ہے. یعنی کہ اگر وہ غلطی پر ہے تو اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی رسی دراز کیے جا رہے ہیں، اس کو اور گمراہی میں مبتلا کیے جا رہے ہیں، لو آپ مزے لو، اس دلدل میں پھنستے چلے جاؤ. وہ دراصل اس کے لیے جو ہے وہ سزا ہے. اگر اس کی بصیرت و بصارت اس کا ادراک نہ کرے تو وہ تباہی ہے. اور جس پر اللہ دنیا تنگ کر دے لیکن اسے سمجھ نہ آئے کہ اللہ اس کے لیے خیر کا ہی فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا، تو اس کے پاس بھی کوئی عقل نہیں. یعنی کہ وہ اپنی تنگی دامہ میں شکوہ شروع کر دے اور جو ہے وہ دین سے دور ہو جائے. تو اس دورے میں اس لیے خوشی ہو یا غمی، اللہ کا قرب اس کو نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کے دامن کو نہ چھوڑے. اللہ سے دوری کا اگر ہم اختیار کر لیتے ہیں تو یہ باعث ہلاکت ہے. دنیا میں یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم دور ہو جائیں. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب رکھنا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا، جو ہے وہ خوشی ہو غمی ہو، ان دونوں کیفیتوں میں. تو یہی اصل میں بنیادی طور پر یہ چیز ہے کہ اس چیز کو ہمیں جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.